الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 81۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ان کنتم تعلمون۔ وکیف اور کیسے اور کیوں، اخافو میں خوف کھاؤں، ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم جو ہے وہ حجت بازی مناظرہ بحث کر رہی ہے۔ جب انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے اپنا رخ زمین و آسمان بنانے والے اللہ کی طرف کر دیا ہے اور یکسو اسی طرف میری ساری توجہ ہے اور میں بالکل شرک نہیں کروں گا، تو انہوں نے پھر ڈرایا کہ آپ باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہیں، یہ جتنے بزرگ ہیں یہ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں اور یہ ان کی مار آپ کو پڑے گی اور آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ تو وہ اس کا جواب دے رہے ہیں، بحث جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کیفا کیسے، کیوں، اخافو میں ڈروں، ما اشرکتم جو تم نے شریک خود بنائے ہوئے ہیں، میں ان سے نہیں ڈرتا جو تم نے اللہ کے شریک خود ہی بنا لیے ہیں، ولا تخافون اور تم نہیں ڈرتے، وا اور لا نہیں، تخافون تم نہیں ڈرتے، انکم اس بات سے کہ تم نے اشرکتم باللہ اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، کھاتے اللہ کا ہو، پیدا اللہ نے کیا ہے، سانس اللہ کی فضا میں لے رہے ہو، اللہ کے آج بھی اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہے، تم نے خود اس کے شریک گاڑ لیے ہے اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے، ما لم جو نہیں، ینزل نازل کی اتاری، بے ہی اس شرک کے بارے میں، علیکم اوپر تمہارے، سلطانہ کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی لکھت کسی کتاب میں اللہ نے نہیں اتاری، اور تم اتنے شیر بن کے اتنا بڑا ظلم اپنے آپ پہ کر رہے ہو کہ اللہ نے جس بات کی کوئی دلیل آسمان سے نہیں اتاری تم وہ شرک کر رہے ہو، اور جو اللہ آسمان سے اتار رہا ہے آسمانی کتابیں وہ تو مان نہیں دے۔ اب ان سے سوال ہے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ فَأَيُّ کون سا، الفریقین دو فریقوں میں سے، اب دو فریق ہو گئے، ایک تو بتوں کو پوجنے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اور ایک میں اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والا۔ اب ان دونوں فریقوں میں، ان دونوں گروہوں میں، پارٹیوں میں کون سا فریق احق کو زیادہ حقدار ہے، بالامن امن کے لیے، یعنی کس پر خوف نہیں ہونا چاہیے، امن کا حقدار، سلامتی کا حقدار ہم دونوں میں سے کون ہے، بتائیں ذرا، یہ ان سے سوال کیا رہا ہے، ان کنتم تعلمون اگر تمہارے پاس معمولی سا بھی علم ہے، تم جانتے ہو تو بتاؤ، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہے جو خالق مالک رازق قوتوں والا ہے، ایک اس کو ماننے والا ہے، ایک اس کے ساتھ شریک در شریک تم بنا رہے ہو وہ بھی بغیر کسی دلیل کے، تو اب اللہ کا کار کس پہ پڑے گا، یہ تم ہی بتاؤ۔ پھر اللہ نے جواب دے دیا تھا کہ قیامت تک لوگ اللہ کے جواب پر مطمئن ہو جائیں، کیونکہ آسمانی کتاب میں جب چیز نازل ہو جائے تو وہ سند ہو جاتی ہے، وہ دلیل ہوتی ہے، وہ حجت ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیں نبی کا، وَلَمْ يَلْبِسُوا اور لم نہ یلبسوا لباس پہنائیں، یعنی ایمان لے آئے، اب ایمان کے اوپر لباس نہ چڑھائیں، ملاوٹ نہ کریں،
ایمانہم ایمانہم اپنے ایمانوں کے ساتھ نہ ملائیں بظلم ظلم کا، ایمان کے اوپر ظلم کا لباس نہ چڑھا دیں، ایمان میں ظلم نہ شامل کر دیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں لہم الامن ان کے لیے امن ہوگا، وہم مہتدون اور وہ یہی لوگ ہدایت والے ہوں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جس سے کبھی ظلم نہ ہوا ہو، زیادتی نہ ہوئی ہو، کوئی گناہ غلطی نہ ہوئی ہو، کم از کم اپنی جان پر تو ہم ظلم ہم سے ہوتے ہی رہتے ہیں، تو یہ تو ایمان کے ساتھ جس نے بھی ظلم بنا لیا تو وہ تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حوصلہ دیا، انہوں نے کہا میرے صحابہ یہ ظلم جو ہے نا، الذین آمنوا جو ایمان لائے، ولم یلبسوا اور نہ اوپر لباس چڑھایا، ایمانہم اپنے ایمان کے ساتھ ملاوٹ نہ کی، آمیزش نہ کی، بظلم ظلم کی، یہ ظلم وہی ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جس ظلم سے منع کیا تھا، وہ یہ تھا یا بنیا لا تشرک باللہ، میرے بیٹے کبھی بھی اللہ سے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یہ وہ شرک مراد ہے۔ تو پتہ یہ چلا، اللہ نے اعلان کر دیا الذین آمنوا جو لوگ ایمان لے آئے، ولم یلبسوا اور نہ لباس چڑھائے، ایمانہم اپنے ایمانوں کے ساتھ نہ ملائیں، بظلم ظلم یعنی شرک نہ ملائیں، تو اولئک لہم الامن یہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا آخرت میں امن ہوگا، سلامتی ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، وہ مہتدون اور یہی ہدایت والے ہوں گے۔ اور اس کی وضاحت حدیث میں بھی آتی ہے بخاری میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل سے فرمایا تھا، جو بندہ اپنے اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور جو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ کے ساتھ اس نے کسی چیز کو شریک ٹھہرایا ہوا ہوگا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکل رہے تھے مدینے سے باہر سفر کے لیے، دور سے ایک مسافر آتا ہوا دکھائی دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے یہ تمہیں ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو جب تھوڑا آگے گئے وہ پہنچ گیا، اونٹ پر سوار تھا، تو اس نے آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سلام کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہیے کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے کہا میں ایمان کی تعلیم لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے ایمان سکھا دیجیے تاکہ دنیا آخرت میں امن میں ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلے کلمہ پڑھایا کہ کل اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول، پھر نماز قائم کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ کہا یہ ایمان ہے، تم سیکھ لو۔ اس نے کہا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اب اس نے اپنا اونٹ پھیرا واپس جانے کے لیے، تو حدیث میں آتا ہے کہ ادھر نا یہ جنگلی چوہے کا ایک کھڈ تھی، اونٹ کا پاؤں اس میں پڑا، اونٹ گرا اور سوار بھی اوپر سے نیچے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ حضرت حذیفہ آگے بڑھے اور ایک اور صحابی انہوں نے اٹھایا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ انور کیا، پھر آپ نے رخ پھیرا، پھر دوبارہ ادھر کیا، تو کہا صحابہ میں نے پتہ ہے کیوں ادھر رخ کیا تھا؟ میں نے دیکھا ہے کہ جنت کے پھل فرشتے اس کو کھلا رہے ہیں، جس سے میں سمجھ گیا کہ یہ بھوکا تھا، لہذا اللہ جنتی فرشتوں کو بھیج کے اس کے پھل کھلا رہے ہیں۔ اب اس کی دیکھ بھال اور تدفین ہم پہ فرض ہے۔ قبر نکالی گئی، آپ نے جنازہ پڑھایا اور اس کو دفن کر دیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ چھوٹا سا عمل کر کے بہت بڑا اجر لے گیا ہے، اور یہ ہے تلاوت کی الذین آمنوا جو لوگ ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم پھر اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملا دیا، شرک کو نہ ملایا۔ ابھی اس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کے بعد شرک کا موقع ہی نہیں ملا تو وہ چلا گیا دنیا سے، کہتے ہیں یہ تھوڑا عمل کر کے بہت بڑا اجر لے کے چلا گیا۔ یہ آیت آپ نے تلاوت کی تھی اگر تم جانتے ہو۔ اب اللہ نے یہ آیت پڑھی الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے ولم یلبسوا
یعنی بتایا ہی جا رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ اگر شرک آ گیا تو ایمان کیا سارا کچھ جاتا رہے گا۔ آگے ہے اللہ کہتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، تل کا یہ حجتنا، اب ہماری حجت ہے، یہ ہماری دلیل ہے، آتیناہا جس کو ہم نے عطا کیا ابراہیم کو، اللہ قوم ہی ان کی قوم کے مقابلے میں، قوم مشرک تھی، وہ یہ بتوں کی بھی پوجا کرتی تھی، سورج چاند تاروں کی کل ہم نے پڑھا ہے سب کی کرتے تھے، اس کے مقابلے میں اللہ نے توحید کی، ایک اللہ کا ہو جانے کی یہ حجت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی کہ تم اس پہ ڈٹ جاؤ۔ اللہ کے لیے قلعے ڈٹنے والے ابراہیم علیہ السلام کی مثالیں قرآن میں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فخر کرتے تھے کہ میں ملتے ابراہیم میں سے ہوں، ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنا لیا ہے۔ اس طرح وہ ایک اللہ کے ہو کے رہ گئے۔ یہ مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جن کی تم ملتے ابراہیمی کے دعوے کرتے ہو وہ تو ایک اللہ کو پوجتے تھے، انہوں نے کلاڑے سے بت سارے گرا دیے ہیں اور تم نے دوبارہ بت اللہ کے گھر میں بنا کے رکھ دی ہے۔ یہ ساری وضاحت انہیں کی جا رہی ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے جو ہم نے قوم کے مقابلے میں ابراہیم کو دی، وَنَرْفَعُ، عرفہ ہوتا ہے بلند کرنا، اور ہم بلند کر دیتے ہیں درجات درجے، من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں۔ جو اللہ کے ہر امتحان میں پاس ہو جائے اللہ کہتا ہے اس کے درجات ہم بہت بلند کرتے ہیں دنیا آخرت میں۔ ان ربک، اس میں شک کو نہیں کہ آپ کا پروردگار حکیم، دنیا میں حکمت سے بھی کام لے رہا ہے، امتحان ہے، ہر بندے کو موقع دے رہا ہے، لیکن علیم، پوری طرح علم رکھتا ہے کہ اس طرح کون کیا کر رہا ہے۔ اور اب ابراہیم علیہ السلام پہ نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَوَهَبْنَا، وا اور ہابنا، وہابنا ہم نے عطا کیا، یہ واب سے لفظ ہے جیسے یہ وابی بھی کہتے ہیں۔ واب ہوتا ہے عطا کرنے والا، اللہ کا نام ہے الوہاب، عطا کرنے والا، دینے والا۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے دیے، ہم نے عطا کیا لہو اس ابراہیم کو، اسحاق جیسا بیٹا دیا، وَيَعْقُوب، اور یعقوب جیسا پوتا دیا، یعنی اسحاق علیہ السلام بھی دیے اور آگے اسحاق علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام بھی دیے، اور دونوں کو نبی بنایا گیا۔ کلن، ہر ایک کو ہدینا، ہم نے ہدایت بھی دے دی، یعنی سیدھی راہ دی اور نبوت کا تاج ان کے اوپر سجا دیا۔ جن کی اولاد کو اللہ نے یہ احساس دے دیا ہے، اولاد بھی بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، وہ یہ حضرت سارہ سے انہوں نے اسحاق علیہ السلام، آگے یعقوب علیہ السلام، اور آگے پھر نسل چلتی ہے، یہ دونوں عطا کیے۔ آگے وَنُوحًا، اور نوح علیہ السلام ادینا، ہم نے اس کو ہدایت دی، من قبل، ان سے پہلے۔ یہ بھی ایک ذکر آ گیا کہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام میں نے بھیجے تھے، ان کو بھی ہم نے ہدایت دی، وہی ہدایت لے کے ابراہیم چلے، پھر ان کو یہ دو بیٹے عطا کیے۔ اب آگے پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، وَمِن، اور سے، ذریت ابراہیم کی اولاد میں سے، ذریت کہتے ہیں نسل، اولاد، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم نے کیا کیا، بھیجے داؤد علیہ السلام بھی، و سلیمان، اور ان کا بیٹا سلیمان علیہ السلام بھی۔ ان آیات میں 17 نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، 17، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی شامل کرے تو 18۔ یہ آیت کو یہ فخر حاصل ہے، مسلسل 18 رسولوں کا، نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم نے ان کی نسل میں پھر داؤد علیہ السلام بھی بنائے، و سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام، و ایوب، اور حضرت ایوب علیہ السلام، و یوسف، اور یوسف علیہ السلام، و موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام، و ہارون، اور ہارون علیہ السلام۔ یہ سارے ابراہیم کی نسل میں سے آ رہے ہیں، انہی کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ وَقَذَالِکَ، اور اسی طرح نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، کن کو، المحسنین، جو احسان کرنے والے ہیں، نیکی اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں سامنے، یا اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، اس درجے کی نیکی کرنے والوں کو اللہ کہتا ہے ہم ان کی نسلوں میں بھی نیک لوگ پیدا کرتے ہیں، اور اس طرح ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ آگے وزکریا، اور زکریا علیہ السلام بھی، و یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام، و عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، و الیاس، اور الیاس علیہ السلام بھی،
بھیجے، کلن ان ساروں کو، یہ سارے من الصالحین، صالحین تھے، نیکوکار تھے، یہ صالحین کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے، یہ سارے کے سارے بڑے نیکوکار تھے۔ آگے لسٹ چل رہی ہے، اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام دیے ابراہیم علیہ السلام کو، والیسع، اور یسع علیہ السلام بھی دیے، یونسا، یونس بھی، لوطا، اور لوط علیہ السلام بھی۔ یہ کچھ زمانے کے حساب سے ترتیب نہیں، ویسے اللہ نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَكُلًّا، اور یہ جتنے بھی 16-17 میں نے ذکر کیے ہیں، اللہ کہتا ہے سب کے سب کو فضلنا، ہم نے فضیلت دے دی، ہم نے بلندی عطا کی، اللہ العالمین، تمام جانوں پر۔ اس سے بڑھ کے کیا کہ اللہ رسالت کا عہدہ دے، نبی کا عہدہ دے، تو اس وقت سارے جانوں سے افضل ہوتے ہیں۔ یہ پوری لسٹ کو ذکر کر دیا، انشاءاللہ آگے کل ان کی تفصیل پڑھیں گے کہ آگے ان نے کیا کیا خدمات سر انجام دیا۔ اب ایک بار سبق کو دہرا لیجئے جی۔ وَكَيْفَ أَخَافُ، اور میں کیسے ڈروں، کیوں میں ڈروں، ما اشرکتم، ان سے جو تم نے شریک بنائے ہوئے ہیں، وَلَا تَخَافُونَ، اور تم نہیں ڈرتے، أَنَّكُمْ، اس بات سے کہ تم نے اشرکتم باللہ، اللہ کے ساتھ خود ہی شریک گاڑ لیے ہیں، ما لم ينزل بہی، جو نہیں اتاری گئی اس بات کی، علیکم سلطانہ، تم کے اوپر کوئی سلطانی، کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی اللہ کی لکھت تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم جس کو مرضی ہو خود ہی ولی کہہ کے اس کی قبر پر اینٹیں لگا کے یا بت بنا کے 4 جھنڈے لگا کے شروع کر دیتی ہو، تمہارے پاس کی کوئی سند، کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اب سوال ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، اب ہم دونوں فریقوں میں سے کون ہے احق کو زیادہ حقدار بالامن، امن کا؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو ان کی نظر لگ جائے گی، تم بتاؤ کہ امن کا حقدار وہ ہے جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، یا یہ جو تم نے مردیاں بنائی ہیں یہ امن دیتی ہیں؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم والے ہو۔ اللہ کہتا ہے خود جواب دو تاکہ قیامت تک لوگوں کو یہ خوف اتر جائے کہ اگر ان کی نافرمانی کا عادی جو دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر مار پڑ جاتی ہے، تو اعلان کرو الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئیں، ولم یلبسوا، اور نہ ملائیں، ایمانہم، اپنے ایمانوں کے ساتھ، بظلم، شرک، جو اپنے ایمانوں کے ساتھ شرک کو بالکل نہ ملائیں، اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے دنیا آخرت میں، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، ہدایت والے ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری حجتی دلیل تھی، آتَيْنَاهَا، جو ہم نے عطا کر دی ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ قوم ہی، ان کے قوم کے مقابلے میں جو مناظر اور مشرک تھی ان کے مقابلے میں اللہ کے توحید کی دلیل ان کو دے دی۔ نرفع درجات، ہم بلند کر دیتے ہیں درجوں میں، من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں۔ ان ربک، بے شک اے پیغمبر آپ کا رب، حکیم علیم، حکمت والا اور علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور اس ابراہیم کو ہم نے پھر عطا کی ہے اسحاق، و یعقوب، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کی ہے، کُلًّا ہدینaa، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، وَنُوحًا ہدینaa من قبل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام آئے ان کو بھی ہدایت دی۔ آگے پوری ڈیٹیل ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داود علیہ السلام، سلیمان و ایوب، سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام، و یوسف و موسیٰ و ہارون، پوری لسٹ ہے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کو اس طرح بھی جزا دیتے ہیں کیونکہ اولادیں بھی نیک عمل کر کے دعائیں مانگ کے درجات بلند کرتی ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسیٰ وَإِلْيَاسَ، ایسے زکریا علیہ السلام، یا عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، سب کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے صالح لوگ تھے، نیک لوگ تھے۔ و اسماعیل، اور اسماعیل، والیسع و یونس و لوط، اور یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، کلن، ان سب کے سب کو فضلنا،
ہم نے بلند مقام عطا کیا ہے للعالمین تمام جاننے والوں پر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔